بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز حمزہ وصلی اور نون قطنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ حمزہ وصلی وہ حمزہ ہوتا ہے جو کسی ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے شروع میں لایا جائے، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ جیسے اہدنا کے شروع میں حمزہ یا الذین کے شروع میں حمزہ، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی وہ حمزہ ہوتا ہے جو شروع میں تو پڑھی جاتی ہے لیکن درمیان میں گر جاتی ہے، یعنی نستعین پر جب وصل کریں گے، ملا کے پڑھیں گے نون کو ہا کے ساتھ، تو نون کو ہا کے ساتھ ملائیں گے تو اس وقت حمزہ گر جائے گی اور نون کا پیش ہا کے ساتھ مل جائے گا۔ نستعین اہدنا الصراط المستقیم پڑھا جائے گا۔ اسی طرح ساہون پر جب وقف کریں گے تو حمزہ پڑھا جائے گا، کیونکہ یہاں جب وقف ہو جائے گا تو الذین نیو آیات کا افتتاح ہوگا، تو یہاں سے پھر حمزہ پڑھیں گے۔ اگر ساہون الذین وصل کریں گے، ملا کے پڑھیں گے، تو اس وقت حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ گر جائے گی، اس لیے اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ اور نون قطنی، یہ چھوٹا سا نون جو لکھا ہوا آتا ہے قرآن کے اندر، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اصل میں یہاں پر تنوین تھا، یعنی لمزتن ڈبل زیر تھے یہاں پر، تو تنوین چونکہ نون ساکن کا آواز دیتا ہے تو نون بھی ساکن ہے، اور یہاں پر حمزہ وصلی بھی درمیانی کلام میں گر جائے گی، اور آگے لام بھی ساکن ہے، تو تین ساکن جب اکٹھے ایک جگہ پر آ جاتے ہیں تو اس کا تلفظ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے یہاں پر جو نون ساکن ہے اس کو ہم کسرہ یعنی زیر دے کر آگے ملائیں گے۔ جیسے لمزتن الذی، اگر وقف کریں گے تو گولتا وقف میں ہا ساکنہ ہو جائے گا، جیسے لمزہ۔ پھر حمزہ وصلی جیسا ہم نے اوپر پڑھا کہ وہ شروع میں پڑھی جاتی ہے، تو یہاں سے پھر جب پڑھیں گے تو پھر حمزہ پڑھی جائے گی، جیسے الذی ملاتے ہوئے وصل کرتے ہوئے لمزتن الذی، اور وقف کرتے ہوئے لمزہ الذی پڑھا جائے گا۔ اسی طرح قدیر الذی بحالات وصل، اور اگر وقف کریں گے بحالات وقف تو اس طرح پڑھیں گے قدیر الذی، قدیر الذی۔ یہاں پر بھی چونکہ را کے اوپر ڈبل ضمہ ہے، تنوین پیش کی تنوین ہے، تو یہاں پر بھی اسی طرح قاعدہ ہے جیسا یہاں پر ہے۔ تنوین چونکہ نون ساکن کا آواز دیتا ہے، اور نون بھی ساکن ہے، اور آگے حمزہ بھی وصلی ہے، حمزہ بھی گر گئی، اور آگے لام ساکن ہے۔ تین ساکن جب اکٹھے آتے ہیں تو ان کا تلفظ نہیں ہوتا، تو اس لیے یہاں پر اب جو نون ساکن ہے اس کو کسر دے کر یعنی زیر دے کر ملا کر پڑھیں گے، جیسے قدیر الذی، قدیر الذی، اور بحالات وقف حمزہ پڑھی جائے گی قدیر الذی۔ تو دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن معلوم ہونا چاہیے قاعدہ کہ کیا قاعدہ یہاں پر ہے، پڑھنا کس طرح ہے، اگر وصل کریں گے اور اگر وقف کریں گے تو اس حالت میں کس طرح پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر بھی تا پر ڈبل پیش کی تنوین ہے، فتنۃ انقلب، فتنۃ پیش کی تنوین، فتنۃ تا اصل میں، تو فتنۃ کو جب آگے ملا کر پڑھیں گے
تو یہاں پر نون قطنی آ جائے گا فتنۃ انقلب، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو فتنہ گولتا وقف میں ہا ساکنہ ہو جائے گا، اور حمزہ کے نیچے ہم کسرہ لگائیں گے۔ یہاں پر ہم حمزہ پر فتحہ لگاتے تھے، یہاں پر بھی فتحہ لگایا اور یہاں پر بھی فتحہ اور یہاں پر کسرہ لگائیں گے۔ تو یہ قاعدہ سمجھیے، یہ قاعدہ یہ ہے اگر شروع میں لام ہو تو حمزہ پر فتحہ لگائیں گے، جیسے الذی، الذین، الذی، الذی، اور اگر شروع میں لام نہ ہو تو ہم پھر تیسرے حرف کو دیکھیں گے، پہلا حرف حمزہ، دوسرا نون، تیسرا حرف قاف ہے۔ اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو حمزہ کو ہم کسرہ یعنی زیر دیں گے، تیسرے حرف پر اگر زبر یا زیر ہو تو حمزہ کو زیر دیں گے، اور اگر تیسرے حرف پر پیش ہو جیسے اقتلوا، تا پر پیش ہے، حمزہ قاف اینڈ تا کے اوپر پیش ہے تو حمزہ کو ہم یہاں پر پیش دیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے فتنۃ انقلب، لیکن اگر وقف کر دیا فتنہ تو یہاں پر پڑھیں گے انقلب۔ اور اگلا قاعدہ بھی اسی طرح ہے مقدورا الذین، اگر ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پر پڑھیں گے مقدورا الذین، اور بحالات وقف مقدورا، یہاں پر چونکہ زبر کی تنوین ہے تو زبر کی تنوین وقف میں الف سے تبدیل کر کے پڑھیں گے مقدورا الذین۔ اسی طرح مثلا القوم، اگر مثلا پر وقف کریں گے تو پھر پڑھیں گے مثلا القوم، ملاتے ہوئے مثلا القوم، مثلا القوم، ملاتے ہوئے الف نہیں پڑھیں گے یہاں پر بھی، اور مقدورہ کے الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ تنوین کے ساتھ الف تب پڑھ جاتا ہے جب وقف کیا جائے، بحالات وصل الف نہیں پڑھیں گے۔ مثلا القوم، وقف مثلا القوم، یہ قاعدہ ہے خبیر الذی، خبیر الذی، بحالات وصل، اور بحالات وقف یہاں پر بھی چونکہ زبر کی تنوین ہے تو پڑھیں گے خبیر الذی۔ آگے قاعدہ بھی یہی ہے مبین قتلوا، مبین قتلوا، یہاں پر بھی چونکہ زیر کی تنوین ہے تو ملاتے ہوئے مبین قتلوا، نون قطنی آئے گا، اور اگر وقف کریں گے بحالات وقف مبین اقتلوا، اوپر چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ تیسرے حرف پر اگر پیش ہو تو حمزہ پر ضمہ یعنی پیش آئے گا، تو یہاں پر پڑھیں گے اقتلوا فخورا الذین، فخورا الذین، فخورا کو جب وقف کریں گے فخورا پر تو یہاں پر بھی زبر کی تنوین ہے، بحالات وقف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا فخورا الذین، اور بحالات وصل فخورا الذین، منیب ندخلوها، منیب ندخلوها، بحالات وصل یعنی ملاتے ہوئے، اور بحالات وقف یعنی یہاں پر ہم ٹھہریں گے تو کس طرح پڑھیں گے، یہاں پر اگر ہم ٹھہریں گے تو کس طرح پڑھیں گے منیب ادخلوها، یہاں پر بھی چونکہ تیسرے حرف پر ضمہ ہے تو حمزہ کو ہم ضمہ دیں گے، پیش دیں گے، لیکن یہاں پر ایک بات کا خیال رکھیں کہ ضمہ اصلی ہو، ضمہ اصلی ہو، عارضی نہ ہو، یعنی اگر یہ خا بیچ میں نہ ہوتی اور یہ لام پر ضمہ ہوتا تو پھر یہ لام کا ضمہ اصلی نہیں ہے، کیونکہ یہ واو کے لیے دیا ہوا ہے، تو یہی اس بات کا یہاں پر خیال رکھیے ادخلوها،
منيب ادخلوها منيب ادخلوها. دوبارہ پڑھتے ہیں شروع سے. بحالات وصل نستعین اهدنا، بحالات وقف نستعین اهدنا. بحالات وصل ساهون الذين، بحالات وقف ساهون الذين. بحالات وصل یعنی ملاتے ہوئے. لمزة الذي، بحالات وقف لمزة الذي. قدير الذي، بحالات وصل قدير الذي. بحالات وقف قدير الذي. بحالات وصل فتنة انقلب، فتنة انقلب. بحالات وقف فتنة انقلب. بحالات وصل مقدورا الذين، بحالات وقف مقدورا الذين. بحالات وصل مثلا القوم، بحالات وقف مثلا القوم. بحالات وصل خبيرا الذي، خبيرا الذي. بحالات وقف خبيرا الذي. بحالات وصل مبين اقتلوا، مبين اقتلوا. بحالات وقف یعنی یہاں پر رکیں گے، آگے پڑھیں گے دونوں کلموں کو الگ الگ. تو کس طرح پڑھیں گے؟ مبين اقتلوا فخورا الذين. بحالات وصل فخورا الذين. بحالات وقف فخورا الذين. منيب ادخلوها. بحالات وصل منيب ادخلوها. بحالات وقف منيب ادخلوها، منيب ادخلوها. آج کے لیے اتنا ہی. مزید انشاءاللہ اگلے لیسن میں. ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں. جزاکم اللہ خیر.